بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہے 13 اکتوبر 2025 منڈے، اور آج ہم ٹریڈ آپ کا گولڈ تو آل ٹائمز ہائی بنائے، اور بھی فی الحال بولے میں نے مارکیٹ کو تقریباً 8 AM سے دیکھ رہا ہوں۔ میں نے جو یہ ایف ای جی ڈرا کی ہے یہاں پر 715 اور 745 درمیان، یہ جو ایف ای جی ہے تو مارکیٹ نے یہ فل کر دی ہے، یہ انورژن بن گئی ہے۔ تو ابھی کوئی خاص بیرشنس مارکیٹ نہیں دے رہی۔ میں سوچ رہا تھا کہ لیس اور یہ ٹرینڈ لائن لیکوڈیٹی جو بنی ہے تو ہم یہ ٹارگٹ کر سکتے تھے، لیکن پرائس بھی ہے گولڈ آل ٹائم ہائی پھر بنانے کی کوشش۔ تو فی الحال مارکیٹ کو نوٹ کرتے ہیں، اور جب کنفرمیشن مل جائیں گے تو پھر انٹری لیں گے۔ فی الحال مارکیٹ ایک ڈینجرس ایریا میں، تو ابھی تو مارکیٹ نے پھر سے آل ٹائم ہائیز بنائے۔ یہ ویک جو ہے اس سے اوپر مارکیٹ گئی ہے ابھی پرائس، تو ابھی دیکھتے ہیں کہ اگر یہاں پر ریجیکشن ملتا ہے اور ایک ٹرٹل سوپ بن جاتا ہے تو پھر ہم یہ ٹریڈ بیرش میں پلے کر سکتے ہیں، اور ایس ایف ای جی کے ڈاؤن تک ہم یہ انٹری ہولڈ کر سکتے ہیں۔ دیکھ پرائس فی الحال ابھی اس کا بیرشنس کا ارادہ کوئی خاص نہیں ہے، تو ہم صبر کریں گے، ہم ویٹ کریں گے کہ پرائس ابھی کیا کرتا ہے۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے آرڈر بلاک بن گیا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور ساتھ ہی فیئر ویلیو گیپ جو ہے یہ بھی ساتھ ملا۔ اچھا، مجھے ایک دوسرا ہے وہ پی ڈی آر اے دکھ رہا ہے جو کہ اسے بی پی آر، تو ویٹ کرتے ہیں 15 منٹ کے کلوز، پھر یہ کلیئر ہو جائے گا کہ یہ فی جی ہے نا، تو اس کے اوپر اگر یہ دوسرے فی جی بن جائے گی تو یہ بھی ایک بلش ہم یہاں سے ایک ٹریڈ پلے کر سکتے ہیں۔ فی الحال ویٹ کرتے ہیں، مارکیٹ ہمیں جو ہے اپنی ڈائریکشن بتا دے، ارادہ بتا دے، تو دیکھتے ہیں مارکیٹ تو اگر یہ ایف ای جی بن جاتی ہے تو پھر ہمیں ایک بلش ٹریڈ مل سکتا ہے۔ فی الحال میرا بائس کوئی خاص نہیں ہے، کوئی خاص ارادے سے نہیں آیا کہ میں بائی کروں یا سیل کروں، مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے اپنی ڈیسیژنز لیں گے کہ کیا کرے۔ تو پہلی میری بائس بیرش تھی جب میں نے یہ فی جی نوٹ کی، اور پھر اس کا ویٹ کیا تو یہ پوری انگلف ہو گئی، اس ریڈ کینڈل کے اوپننگ تک یہ انگلف ہو گئی۔ تو ویٹ کرتے ہیں، مارکیٹ ہمیں اپنی ڈائریکشن بتائے گی انشاءاللہ، اور اگر آج ٹریڈ نہیں ملی تو ہم ٹریڈ نہیں لیں گے، اپنے آپ کو رسک میں خواہ نہیں ڈالیں گے۔ ویٹ کر صبر کا پل میٹھا ہو، تو ہم بھی صبر کرتے ہیں۔ اور ایک دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر یہ ڈاؤن کلوزنگ دے دے تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ ایک ریزسٹنس بن گیا ہے، یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں، ادھر کرتا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح پرائس نے بار یہاں سے ریجیکشن دی ہے۔ تو اس طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کو ریزسٹنس سمجھے، تو پھر یہ ہمارے لیے بائی سائڈ لیکوڈیٹی بن جائے گی، تو پھر ہم لوگ سیل کریں گے اور ہم یہاں سے بائی کریں گے۔ لیکن اگر یہ ایف ای جی بنتی ہے تب، اگر یہ ایف ای جی نہیں بنی تو مارکیٹ کا ارادہ پھر بیرش نظر آئے گا، اور بیرش ہوگا تو پھر ہم بیرش ٹریڈ لیں گے۔ تو ابھی ویٹ کرتے ہیں، 1 منٹ میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ 1 منٹ میں، تو 1 منٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں بیرش پی ڈی آر ایس کو رسپیکٹ مل رہا ہے 830 جو کینڈل ہے، اور یہ ساتھ میں 827، تو یہ ایک آرڈر بلاک تھا، بلش آرڈر بلاک، تو بلش آرڈر بلاک کے نیچے کلوزنگ ملی ہے ہمیں، اور یہ ابھی بیرش بریکر میں کنورٹ ہوا ہے۔ تو بیرش بریکر سے کس طرح 1 منٹ میں ہمیں سیل ٹریڈ مل رہا ہے، وہ سیل ٹریڈ جو ہے ابھی پلے آؤٹ ہوا، لیکن ہم ویٹ کرتے ہیں یہ کتنا پپس ہمیں ملے ہیں، کتنے پپس، تو یہ ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم اس بیرش بریکر سے ٹریڈ لیتے تو ہمیں ابھی 56 پپس ہم نے گین کیے ہوتے، لیکن یہ ایک جلد باز ٹریڈ جو ہے وہ ہوتا تھا، اور ہم پر یہ ریورس طرح آپ دیکھ انورژن فیئر ویلیو گیپ کے اندر باڈی نے کلوزنگ دی ہے، تو یہ بھی ایک فالس ٹریڈ تھی۔ اگر آپ پیور مارکیٹ سٹرکچر صرف 1 منٹ کو دیکھتے اور یہ ٹریڈ پلے کر، تو یہ آپ اسے فی جی تک صرف ہولڈ کرنا، نہ کہ یہ جو سیل سائڈ لیکوڈیٹی ہے یہاں تک بھی آپ ہولڈ نہیں کر سکتے تھے، شاید آ جائے شاید نہ آ جائے مارکیٹ کو۔ تو یہ جو ہے 5 منٹ میں بھی ایک کنفرمیشن مل رہی ہے، اگر یہ کلوزنگ دے دی، ریڈ کینڈل نے کلوزنگ دے دی، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح ٹرٹل سوپ سیل کی جو انٹری ہے وہ آپ لے سکتے ہیں، اور یہ ٹرٹل سوپ کس طرح ہوگا، تو یہ جو ہے یہ جو مڈل کینڈل آپ دیکھ رہے ہیں نا، تو مڈل کینڈل کی وک کس طرح ان دونوں کینڈل سے بڑی، تو یہ ایک سوئنگ ہائی
سوئنگ ہائی اور ٹرٹل سوپ سیل. اور جب یہ سوئنگ لو بنتا ہے تو آپ یہاں دیکھیں تو 8 AM 5 منٹ ٹائم فریم, تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سوئنگ لو بنی ہے, تو سوئنگ لو سے آپ ٹرٹل سوپ بائی ٹریڈ لے سکتے. تو یہ اچھی پلے آؤٹ ہوئی ہے, جو سے بائی سائڈ لیکوڈیٹی ہے تو وہ ٹریگر ہوئی ہے. لیکن جو ہم اپنی ٹریڈ لیں گے تو پورے کنفرمیشنز کو دیکھ کر, جس طرح یہ ایف ای جے بھی مجھے پسند نہیں آئی, یہ جو مارکیٹ نے تھوڑی سی گیپ, میں ایسا نہیں چاہ رہا تھا. میں چاہ رہا تھا کہ مارکیٹ جو ہے وہ ایک کمپلیٹ بائی بی سی ہمیں دے. بی سی جو ہے یہ بھی ایف ای جی ہے, مگر یہ بلش ایف ای جی ہوتی ہے. بائی سائڈ امبیلنس سیل سائڈ انیفیشنسی بی سی سے کہتے ہیں, اور یہ جو ہے یہ سی بی ہے. سی بی سیل سائڈ امبیلنس بائی سائڈ انیفیشنسی. یہاں پر بائی سائڈ جو ہے وہ انیفیشنٹ ہوتا ہے, تو اس لیے اسے سیل سائڈ امبیلنس کہتے ہیں اور بائی سائڈ انیفیشنسی. اور یہاں پر جو ہے یہ جو چھوٹی سی اگر بن جائے تو یہاں پر تو اسے بی سی کہتے ہیں. بلش ایف ای جی, سمپل بلش ایف ای جی کو بی سی کہتے ہیں, اور جو بیرش ایف ای جی ہوتی ہے اسے سی بی کہتے ہیں. یہ مائیکل کے جو ٹیکنیکل ٹرم. تو یہ جو ہے ابھی مارکیٹ ہمیں ریئل ارادہ بتا رہا ہے. 15 منٹ کی کلوزنگ کو دیکھتے ہوئے ہم بتا سکتے ہیں کہ ابھی مارکیٹ کیا کرے گا. تو میں جو کہہ رہا تھا کہ میں یہ دیکھنا پسند کروں گا اگر ہم بلش جو ہے ہماری بائس ہوتی, کہ میں یہ فی جی یہاں پر ایک بی سی کو دیکھنا پسند کروں گا, بائی سائڈ امبیلنس سیل سائڈ انیفیشنسی. تو یہاں پر بی سی اور سی بی اوور لیپ ہو جاتے تو ایک بی پی آر بن جاتا. لیکن جو مارکیٹ ہے اس نے کمپلیٹلی دوبارہ سے یہ جو ایف ای جی ہے سی بی, تو اس کو ریکلیم کر لی ہے. ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ ریکلیم ہوتی ہے یا نہیں, تو ویٹ کرتے ہیں ویٹ. تو مارکیٹ نے بلش ایف ای جی نہیں بنائی بی سی, تو یہی ہوتا ہے مارکیٹ میں, ویٹ کرنا پڑتا ہے. فی الحال نظر آ رہا تھا کہ یہ ایف ای جی جو ہے ریکلیمڈ ہو گئی ہے, اور پھر ابھی 3 منٹس لیفٹ اور مارکیٹ. تو کلوزنگ کا ویٹ کتنا ضروری ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کنڈیشن سے, کتنا ضروری ہے کلوزنگ کا ویٹ کرنا, اور نہ کہ ڈائریکٹ کود پڑنا. اگر میں کلوزنگ کا ویٹ نہیں کرتا تو میں ابھی سیل کا ٹریڈ لے چکا ہوتا, لیکن کلوزنگ بہت ضروری ہے. تو کلوزنگ ریئل سٹوری بتا دیتی ہے کہ ابھی کیا ہوگا. تو 8:30 کے بعد فرسٹ پریزنٹڈ فیئر ویلیو گیپ کو ابھی نوٹ کرتے ہیں, تو وہ یہی ہے 8:30 کے بعد نظر دوڑائے تو یہ فیئر ویلیو گیپ ہے, جو مڈل فرسٹ کینڈل کی وک اور تھرڈ کینڈل کی وک اوورلیپ نہ کر سکے تو اسے فیئر ویلیو گیپ کے. تو یا یہ وک نہیں اوورلیپ نہیں ہوئی, اور اگر اسے آگے دیکھے تو یہ وکس سارے اوورلیپ ہوئے ہیں, تو کوئی ایف ای جی نہیں. اور یہ 3 کینڈل پیٹرن ہوتا ہے ایف ای جی جو ہے, اور فرسٹ کینڈل کی وک تھرڈ کینڈل کی وک سے اوورلیپ نہ کر جائے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح فرسٹ پریزنٹڈ فیئر ویلیو گیپ سے 8:43 کے کینڈل نے ریجیکشن ہمیں دی ہے. تو ابھی ویٹ کرتے ہیں, ابھی بھی 1 منٹ لیفٹ, اور 1 منٹ میں پوری دنیا بدل سکتی ہے, اتنا قیمتی ہے. فار ایگزامپل اگر 1 منٹ میں کسی نے ایٹم بم پر ٹیپ کر دیا تو ایٹم بم جو ہے وہ ٹریگر ہو جائے گا اس کے میکینزم. تو آپ دیکھ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا ضروری ہے 1. تو اس لیے اس 1 منٹ کا بھی ویٹ کرنا بہت ضروری. تو کس طرح مارکیٹ نے جو ہے 8:42 پر ہمیں جو ڈائریکشن ملی کہ پھر سے یہ ریکلیم ہو جائے گی, اور بعد میں جو ہم نے کلوزنگ کا ویٹ کیا تو یہ مارکیٹ نے کمپلیٹلی جو ہے ابھی ایف ای جی بنی, دوبارہ ریکلیمڈ ایف ای جی. تو ابھی بھی کوئی خاص ڈائریکشن نہیں دے رہا. میں یہاں سے ڈاؤن کلوزنگ اگر مل جائے یا اس لوس, تو پھر ریئل جو ڈائریکشن ہے وہ دکھ جائے گا. تو ابھی ویٹ فردر ویٹ بھی ضروری ہے نا. باڈی نے ایف ای جی میں کے اندر کلوزنگ دی ہے, تو یہ بھی کوئی خاص اگر کلوزنگ دے دی تو یہ ڈاؤن کلوزنگ یہ ایف ای جی بھی نہ بناتی ہے, چھوٹی سی جو ایف ای جی ہے نظر نہ آنے والی, تو یہ بھی بڑی قیمتی ہو سکتی ہے اگر مارکیٹ نے اس سے ریجیکشن لے لیا. تو ویٹ کرتے ہیں فی الحال. اگر مارکیٹ نے یہاں سے ڈاؤن کلوزنگ دے دی تو پھر اس کا جو ہے مارکیٹ سٹرکچر شفٹ ہو جائے گا, اور آپ بتا سکیں گے کہ اب بیرش جائے گی. لیکن فی الحال جو ٹریپ ہے اس مڈل ایریا میں, تو یہ ایریا بڑی خطرناک ہے.
اور شاید یہ ایک ٹریڈ بھی دے سیل والی ٹریڈ، لیکن یہ سیل والی ٹریڈ بھی ہمیں 50 کا ویٹ بہت ضروری ہے. تو مارکیٹ نے پھر سے ایف وی جی سے ریجیکشن لیے اور بیرش پی ڈی آر ایس کو فی الحال رسپیکٹ مل رہا ہے اور بلش کو نہیں مل رہا. اچھا جو سیل سائڈ کی لیکویڈیٹی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اگر مارکیٹ نے اسٹرکچر شفٹ کر دیا تو یہاں تک آئے گی انشاءاللہ مارکیٹ سیل سائڈ لیکویڈیٹی گریب کرے گی اور پھر آرڈر بلاک میں اگر پہنچ جائے اور ساتھ انورجن فیئر ویلیو گیپ تو یہ جو لیول ہے پھر مارکیٹ اس سے اوپر جا سکتی ہے. لیکن یہ فی الحال جو سیل سائڈ کی جو لیکویڈیٹی ٹرینڈ لائن لیکویڈیٹی بھی ہے تو مارکیٹ نے اگر اسٹرکچر شفٹ کر دیا تو یہ گریب کرے گی. ابھی جو مارکیٹ کا ارادہ اور بھی کلیئر ہو رہا ویٹ کرتے ہیں. یہ بھی اچھا نہیں مجھے دکھا کہ مارکیٹ اگر اس سے اوپر کلوزنگ دیتی اور پھر جو اسٹرکچر شفٹ کرتی. لیکن فی الحال اس نے جو لیکویڈیٹی ہے وہ بھی اس نے گریب کی ہوئی ہے بائی سائڈ لیکویڈیٹی. تو اس کا کام ہو گیا ہے ابھی اور اس کا کام باقی جو ٹرینڈ لائن لیکویڈیٹی اور پرائس نے جو لنڈن سیشن میں بھی موو دی ہے تو وہ بھی بلش تھی اور پھر ایشین سیشن سے جو موو دی ہے ہمیں 8 سے ایشین سیشن میں نے کبھی ڈسکس نہیں کیا ہے. یہ 8 to 9 PM یا 7 to 9 PM ہوتا ہے. میں نے اس پر خاص ٹریڈ پہلے جب میں ٹریڈنگ کرتا تو میں ایشین سیشن میں لیتا اور مجھے بالکل پسند نہیں آیا. میں یو آر یو ایس ڈی میں ٹریڈ لیتا اور یو آر یو ایس ڈی ایشین سیشن میں بالکل سٹک ہوئے ہوتے تھے. تو اس لیے میں نے پھر ایشین سیشن کو بہت پہلے خیر بات کہہ دیا ہے. لیکن گولڈ میں جب میں نظر دوڑاتا ہوں تو مجھے ایشین سیشن میں جو بڑا موو دکھتا ہے تو وہ اکثر ایشین سیشن میں ملتا ہے. تو شاید پھر سے ایشین سیشن میں ٹریڈنگ سٹارٹ کر دو. تو مارکیٹ نے جو ہے کلوزنگ دے دی ہے بلش اور ابھی پھر بھی ایک رینجنگ میں ہے. تو ہم دیکھتے ہیں جو فیئر ویلیو گیپ جو ہے انورجن فیئر ویلیو گیپ اس کے اوپر پھر ایک 15 منٹ میں اگر دیکھیں تو یہ فیئر ویلیو گیپ میں نے مینشن کی ہوئی ہے اور اس کو ہم 1 منٹ میں دیکھتے ہیں. 1 منٹ میں 855 سے لے کر 857 تک اس پر ایک اور بی سی بنی ہے بائی سائڈ امبیلنس سیل سائڈ سمپلی بلش ایف وی جی. مارکیٹ کوئی خاص اوپر نیچے ہو رہی ہے اور کلیئر انڈیکیشن دے رہی. یہاں سے ریجیکشن لے لی پھر اتنا اوپر گئی ہے اور پھر سے ریجیکشن تو بھی کوئی خاص ڈائر نہیں مل رہا. ابھی یہ اگر کلوزنگ دے دے اوپر تو پھر یہ بلش ہم ٹریڈ لے سکتے ہیں یہاں سے کیونکہ جو بلش ایف وی جی ہے بی سی تو یہ پھر سے اس نے اگر آپ دیکھیں تو بوڈیز اس کے اندر ہی رہی سے نیچے نہیں کلوزنگ نہیں ملی. تو فی الحال دیکھتے ہیں نا ٹریڈ کیسے پلے آؤٹ ہوتا ہے. مجھے تو ابھی بلشنس فیل ہو رہی ہے اور بلش باعث بنتا جا رہا ہے. تو ہم ایک ٹریڈ لینے کی کوشش کرتے ہیں پہلا اپنا سٹاپ لاس میجر کرے تو یہ تقریباً 446 سٹاپ لاس ہے. تو میں ہوں 0.02 لاٹ سے بسم اللہ اور ابھی ٹریڈ دیکھتے ہیں کس طرح پلے آؤٹ ہوتی ہے. تو آلموسٹ ہم نے لی ہوئی ہے 1% رسک اور ٹارگٹ بھی ہم بس یہی تک رکھ % فم. تو ٹریڈ نے تو ماشاءاللہ سے پاڑ دیا ہے ڈائریکٹ جو ہے وہ یہاں تک کتنا بنتا ہے. یہ تو ہمارا ریشو ہے وہ خراب ہو جائے گا. اگر دوبارہ گرتی ہے تو میں ایک اور بلش انٹری لوں گا تو پھر ہم یہاں تک اپنا جو ہے وہ ٹی پی رکھ سکتے ہیں. تو کنفرم والا سچویشن آ رہا ہے تو یہ بھی کنفرم تو ہم کنفرم ہی نہیں کرتے ڈسکارڈ کر دو. تو انشاءاللہ اس بار پٹخ کے ٹریڈ کو پٹخ کے رکھتے گا انشاءاللہ. لو اس کا میجر کرے تو یہ کتنا بنتا ہے 4075.65 اور ہمارا 73 ایگزیکٹ مجھے پسند ہے ایگزیکٹ کیونکہ آپ ٹو دا پوائنٹ اگر چیزوں کو نوٹ نہیں کریں گے ٹریڈنگ میں تو آپ خراب ہو سکتے. تو ہمارا سٹاپ لاس 11 پوائنٹ لو اس کا میجر کرے 0.65 ہے. میں نے 75 رکھ دیا تھا تو پھر ایک بلش انٹری ہمیں مل سکتی ہے. میں پھر بائی کرتا ہوں 0.01 لاٹ سے بائی. تو ہمارا رسک وہ 1.5 تک ابھی آ جائے 1 پوائنٹ آلموسٹ بس 2 رسک ہمیں ملتا ہے. اور ہم ابھی جو ہے ٹریڈ یہاں ہائی تک ہم یہ دوسرا بھی لے آئیں گے کہ اس کا پتہ نہیں چلتا. اکثر ہائی
جس طرح یہاں پر آپ لوگوں نے دیکھا کس طرح ہائی بس سویپ ہوا ہے اور پھر ریجیکشن. تو پہلے تو اس کا سٹاپ لاس سیٹ کر لیتے ہیں 4075.65 یا اس لو تک رکھتے ہیں تو پھر فردر ہم جو ہے ہمارا ٹریڈ سیکیور ہو جائے گا. لو اس کا میجر کرے 4078.39 تو $5 یہاں پر رسک کم کیا, بس 1% تک ہم نے رسک کو 78.39 تو 1% تک ہم نے رسک کو ریڈیوس کر دیا ہے, اور اس لو تک ہم ٹریڈ کو ہولڈ کریں ہائی تک 4086.04 ایک تو سیٹ ہوا ہے پہلے 0.04 کنفرم کر دے تو ابھی جا رہی ہے انشاءاللہ. آج تھوڑا ٹف بھی مارکیٹ چل رہا تھا, لیکن میں نے جو کہا تھا کہ ویٹ کرے, پیشنٹ رہے, مارکیٹ میں ویٹ کرنا ضروری ہے. تو دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح انشاءاللہ ہمیں ہماری جو بریڈ اینڈ بٹر ہے سیٹ اپ ہمیں مل سکے گی. تو اس طرح مارکیٹ کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے اور ویٹ کرنا پڑتا ہے. جو رائٹ مومنٹ ہے اس کے لیے ہم اکثر پورا دن بھی ویٹ کرتے ہیں, اور اگر اکثر لائف میں بھی ایسا ہوتا ہے اگر آپ رائٹ مومنٹ پر رائٹ چوائس نہ لے تو وہ آپ کا لائف چینجنگ چوائس بھی ہو سکتا ہے. اور اگر تو ہم نے ٹی پی ہٹ کر دی ہے. تو یہ آج کی ٹریڈ تھی. جو آج کا دن مجھے بڑا مزیدار لگا کس طرح ہم نے جو 8:30 تقریباً, میں تو 8 AM سے بیٹھا تھا, لیکن جو میں نے ریکارڈنگ سٹارٹ کی وہ 8:30 سے تھی, اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ ویٹ کرے, پیشنٹ رہے تو مارکیٹ ہمیں ریئل ڈائریکشن دے گی. اور جس طرح یہ بیرش کینڈل ہمیں ملی تو میں نے کہا تھا کہ یہاں تک ویٹ کرے کہ اس سے ڈاؤن کلوزنگ دے دے, پھر ہم بلش بیرش رہیں گے. تو پھر مارکیٹ نے اس ایف وی جی جو چھوٹی سی تھی, میں نے کہا تھا کہ یہ گڑبڑ بنا سکتی ہے, تو کس طرح آپ لوگوں نے دیکھا کہ باڈیز نے اس کو رسپیکٹ دے دی ہے. کبھی کبھار چھوٹی باتیں بھی بڑی تباہی کر دیتی ہے. تو یہ چھوٹی ایف وی جی تھی آج. تو اس سے جب بلش کلوزنگ ملی میں تقریباً نماز پڑھ کر آ گیا, تو میری جو بائس تھی وہ پھر بلش میں چینج ہوتی جا رہی تھی. اور جب میں نے خاص کر یہاں پر یہ بی پی آر دیکھا, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نا, 1 منٹ میں چیزیں نوٹ کرتے جائیے, 15 منٹ میں بھی اس پر نظر ڈالیے, 5 منٹ میں بھی. تو جب آپ کا کانٹیکس بن جائے گا تو پھر آپ ٹریڈ لے سکتے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ انورژن کی طرح رول پلے کرے گی. مارکیٹ نے ایک بڑی سی ریڈ کینڈل بھی ہمیں دے دی, لیکن جو ہمارا باعث تھا وہ بلش ہی رہا, اور ہم نے انورژن فیئر ویلیو گیپ کے اوپر جو فیئر ویلیو گیپ بنی ہے بلش, تو یہ بی پی آر بن گیا, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر میں نے کہا کہ باڈیز رسپیکٹ دے رہی ہے, اور یہ تھی ہماری آج کی خوبصورت ٹریڈ. میں نے یہاں پر بائی کیا اور ہماری ٹی پی ملی ہے. ہمارا وہ $11 کا ٹارگٹ بھی جو ہے وہ ٹیکن آؤٹ کیا ہے. ہمارا ٹی پی یہاں پر بھی ہٹ ہو سکتا تھا, لیکن میں نے کہا کہ یہ سوئنگ ہائی ٹارگٹ کرے, مارکیٹ کا پتہ نہیں چلتا. تو اس لیے بس ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور ہم چلتے ہیں. بائے, گڈ لک, گڈ ٹریڈنگ, وش یو آل دا بیسٹ.